تبارك وتعالى في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں اللہ نے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ایسے دور میں جہاں پر ہر طرف شرک و بربریت عام ہو چکی ہو، جہاں پر ہر طرف پوری دنیا اپنے آپ میں مگن ہو، ایسے عالم میں جہاں شرک جو ہے وہ اپنا بول ہی بول رہا ہو اور لوگ بدعات و خرافات کو ایسے اپنا رہے ہوں گویا کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہوں، ایسے حالات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو ان تمام گناہوں سے، ان برائیوں سے، ان بدعات سے، ان خرافات سے، محرم کی جتنی خرافاتیں ہوا کرتی ہیں ان تمام خرافات سے اللہ نے میری اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، تمام بدعات سے، خرافات سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بینہ کی آخری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانی اور جسمانی قربانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جب صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جسمانی قربانیوں کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اسلام کے لیے اپنی جسم کو وقف کر دیا اور اپنی جانوں کو قربانی کر دی، تو اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر رضامندی کی بات اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو آج کے دور میں بہت سارے فتنہ مچانے والے، بہت سارے ایسے لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ، جن صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت دی ہو، ان صحابہ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان صحابہ پر قلم اٹھایا جاتا ہے اور تحریریں لکھی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، لیکن آج لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کی قربانیاں ایسی قربانیاں، ان کی چاہے اگر آپ مالی قربانی دیکھ لیں تو اللہ کی قسم ویسے مال کی قربانیاں آج تک تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی ہیں۔ اور اگر جسمانی قربانیوں کا تذکرہ کروں، حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، جنہوں نے خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کو شروع کیا، جب دعوت توحید کو مکہ کی گلیوں میں پھیلانا شروع کیا، مکہ کی گلیوں میں اسلام کی دعوت کو
عام کیا تو اس وقت اللہ کے نبی کی حالت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی کے بتلانے کے باوجود بھی کچھ ہی افراد ایسے تھے جو اسلام کو انہوں نے ایکسپٹ کیا، اسلام کو انہوں نے اپنایا۔ ان میں سے کن کا سب سے پہلے تذکرہ آتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان اول من اظہر اسلامہ سبع، کان اول من اظہر اسلامہ سبع، سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے لوگ وہ 7 قسم کے لوگ تھے۔ 7 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں رسول الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی شخصیت جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور دوسری شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو، اسلام کے ایکسپٹ کرنے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام کو مان لیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظاہر کیا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو امت کے سامنے پیش کیا، مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کو پیش کیا۔ اور 5ویں نمبر پر وَأُمُّهُ سُمَيَّةٌ، ان کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہا۔ عورتوں میں سب سے پہلی عورت حضرت سمیہ نے اسلام کو ظاہر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال یہ وہی بلال ہیں جن بلال کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ اگر بلال دنیا کے اندر کچھ بھی نہ کرے تب بھی ان کے لیے جنت۔ اللہ اکبر۔ ایسے بلال جس بلال کی وقت کچھ نہ تھی، انہوں نے اپنی جان کی اہمیت اسلام کے لیے کچھ نہ جانا، لوگوں نے بھی ان کے مقام کو کچھ نہ جانا۔ ان کے کالے پن کی وجہ سے، ان کے غلام ہونے کی وجہ سے قوم نے ان کی جان کے ساتھ کھلواڑ کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بڑھا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ تو یہ 7 افراد ایسے تھے جو سب سے پہلے اسلام کو انہوں نے اظہار کیا، اسلام کی انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ جب انہوں نے بات کی تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے چچا ابو طالب کے ذریعے کی۔ مکہ والے اللہ کے نبی سے ڈرا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی کو نہیں چھیڑتے، اللہ کے نبی کو پریشان نہیں کرتے، اتنا نہیں ستایا جاتا جتنا دوسروں کو ستایا جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ حدیث کہتی ہے کہ اللہ نے ابو طالب کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ ابو طالب ان کے چچا، جن کے چچا جب تک زندہ تھے کفار کی کسی کے اندر طاقت نہ تھی کہ محمد پر کوئی آنچ بھی آنے دے، محمد کو ہاتھ بھی کوئی لگا لے۔ جب ان کے چچا اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پریشانیاں شروع ہو گئی۔ پھر آگے اس حدیث کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ اسی طریقے سے ابو بکر نے جب اسلام کا اظہار کیا تو لوگوں کے اندر، ان کی قوم کے اندر ان کا مقام و مرتبہ زیادہ تھا۔ آج بھی دیکھ لیں کہ جس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے یا جن کی کچھ چلتی ہیں، تو ان کے لوگ ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ابو بکر کو بھی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعے سے حفاظت کی، ان کی قوم کی وجہ سے، وہ قوم کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے کفار کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ ابو بکر کو ستایا جائے، ابو بکر کو پریشان کیا جائے۔ پھر اس کے آگے اللہ حدیث کہتی ہے کہ یہ 2 لوگ تو اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی، اور باقی کے 4 افراد ان کو جیسے جو بات کہلائی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی، انہوں نے اس کو برداشت کر لیا۔ لیکن اس کے بعد 7ویں فرض جو تھے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، یہ ایسے غلام، کالے کلوٹے غلام تھے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے جسموں کی کیسے قربانی دی۔ دیکھیے حضرت بلال کو اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا گیا، اوباش لڑکے، بدماش قسم کے لڑکوں کے حوالے کر دیا گیا۔
اور کہا گیا کہ ان کو چٹانوں سے لپیٹ دیا جائے اور ان کو چٹانوں پر گرم ریت پر لٹا دیا جائے۔ بلال سے صرف ایک ہی کلمے کی گفتگو تھی، حضرت بلال سے صرف ایک ہی مطالبہ تھا، وہ کیا تھا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ محمد کو ماننا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر! حضرت بلال کے پیٹھ پر جب تپتا ہوا پتھر رکھ دیا جاتا، حضرت بلال کے زبان سے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت بلال کے زبان سے صرف احد احد کا جملہ نکلتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہوں نے اپنے جسموں کے خون کو مسک کر دیا، اپنے جسم کی پیٹھ، پوری پیٹھ جلا دی گئی اور گلیوں میں انہیں کھینچا گیا، گلیوں میں گرم ریت میں، عرب کی گرمی، عرب کی تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر حضرت بلال بن ابی رباح کو کھینچا جاتا تھا، اور اوباش لڑکے انہیں پتھر پھینکا کرتے تھے، اوباش لڑکے انہیں مارا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا اور اپنی زبان سے توحید کے علاوہ کچھ نہ نکالا۔ تو یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی روایت، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، راوی خود یہی ہیں، راوی سہل بن حنظلہ ہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگ حنین کے دن، جب غزوہ حنین جو مشہور جنگ غزوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کے اندر شامل تھے، اس حنین کے دن تمام لوگ شریک ہوئے، اور غزوہ حنین کے دن جب تمام لوگ شریک ہو گئے تو شام ہو گئی۔ شام جب ہوئی تو لوگ مغرب کی نماز میں، ایک سوار اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، اور سب کے سب موجود ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ ایک سوار، گھوڑ سوار اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑ کی اونچائی سے آ رہا ہوں، میں پہاڑ کے چٹانوں کو گزرتے ہوئے آ رہا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا کہ قبیلے حوازن کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان کی عورتیں موجود ہیں، ان کے چوپائے موجود ہیں، ان کے اونٹ بکریاں موجود ہیں، ساز و سامان اور ہتھیار کے ساتھ غزوہ حنین کے مقام پر قبیلے حوازن کے لوگ جمع ہو چکے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں اور مدینے پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ سوار آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جب اس نے بات بتلائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا کہ وہ تمام لوگ ہمیں مارنے کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ کل وہ تمام مال اور ان کی بیویاں، ان کے بچے ہمارے مال غنیمت ہوں گے۔ کیا کہ اللہ کے نبی نے کل انشاءاللہ وہ پورے کا پورا مال، ان کے چوپائے، ان کے بیوی بچے سب کے سب ہمارے مال غنیمت ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من یحرسنا اللیل، کہ کون ایسا نوجوان ہے جو رات بھر ہماری حفاظت کرے گا؟ مدینہ میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وہ بتلانے کے لیے کون تیار ہے؟ من یحرسنا اللیل، پوری رات ہماری پہراداری کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو انس بن مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں مسلمانوں کے لیے پوری رات زیب اشار رہ کر، پوری رات ان کی حفاظت کے لیے میں کھڑا رہنے کے لیے تیار ہوں چٹان پر۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات بتلائی گئی، اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً کھڑے ہو جائیں، فوراً کھڑے ہو جاؤ اور سوار ہو جاؤ، اور حنین کے مقام سے دیکھتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مدینہ پر حملہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے بات کہی تو اللہ کے نبی کو پریشانی لائق ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے سوچا کہ فجر کا وقت قریب ہے، اب تک سوار واپس نہیں آیا ہے، اب تک پیغام لانے والا جو رات میں جس نے حراست کی بات کی تھی، جس نے پہرہ داری کی بات کی تھی، وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی پریشان تھے، دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے نظر آ جائے، اللہ نظر نہ آئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ
اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پہاڑ کی اونچائی پر انہوں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے. تو اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَأَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ کہ تمہارا گھڑ سوار تمہارے پاس بشارت لے کر آ رہا ہے, تمہارا گھڑ سوار تمہارے پاس بشارت لے کر آ رہا ہے. تو نبی نے بات کہی. پھر اس کے بعد وہ صحابہ رسول آئے, آ کر اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ اللہ کے نبی میں پوری رات جاگتا رہا, مجھے نیند آئی لیکن میں سویا نہیں. اللہ کے نبی میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے اس وعدے کو پورا کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا هل نزلت اللیلہ, کیا پوری رات تو گھوڑے سے نہیں اترا؟ کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ اے انس بن مرثد الغنوی, کیا پوری رات تم گھوڑے سے نیچے نہیں آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سوائے قضائے حاجت کے ضرورت کے بنا میں پوری رات جو ہے گھوڑے سے نہیں اترا, ویسے ہی بیٹھا رہا. اللہ اکبر. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی قربانیاں تھیں کہ اللہ کے نبی سے ایک جو وعدہ کر دیا تو اس کے لیے پوری رات انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. پھر جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوجبت فلا علیک, قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدها, کہ اگر جو تو نے بات کہی ہے اگر ایسا ہی ہے قد اوجبت, تحقیق کہ تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی. اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی, کہا کہ تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی. اللہ تعمل بعدها, اس کے بعد اگر تو عمل بھی نہ کرے تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اللہ اکبر. ایسے صحابہ جن صحابہ کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو کو اگر دیکھا جائے, یہ سنن نبی داؤد کی روایت, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. یہ ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہوں نے اپنے جانوں کو قربان کر دیا, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. ایسے صحابہ پر تنقید کی جائے, ایسے صحابہ پر انگلیاں اٹھائی جائیں, ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرتے ہوئے ان سے یہ کہا جائے کہ ان سے فلاں غلطی ہوئی ہے, ان سے فلاں غلطی ہوئی ہے, نعوذ باللہ. آج کل کے جو انجینئر, آج کل کے برادرز, ان کے خلاف اس طرح کے یوٹیوب کے اندر ایسے ایسے ویڈیو چھوڑیں کہ اللہ کے حضرت ابو بکر پر انگلیاں اٹھائی جائیں, حضرت عمر پر انگلیاں اٹھائی جائیں, حضرت عثمان کے خلاف کوئی بات کہی جائے. اللہ کی قسم ہے بالکل جائز نہیں ہے. آئیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی رسول ہیں, صحابہ کرام کے اگر جانی قربانیاں کو دیکھا جائے, جسمانی قربانیوں تو انہوں نے اپنے آپ کو کٹانا منظور کر لیا, اور لیکن اللہ کے لیے سب کچھ وقف کر دیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں. کیا کہتے ہیں جنگ احد کے دن تمام کئی لوگ بھاگ گئے, جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی. صحابہ کو, کچھ صحابہ کو ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا تھا, لیکن وہ صحابہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں تھوڑی سی فقاہت کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی, جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی. اللہ کے نبی کے پاس سے جب صحابہ چلے گئے اور کچھ صحابہ موجود تھے, اور وہ کتنے صحابہ, صرف 12 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. دیکھا, کفار نے دیکھا, حضرت خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے. جو لوگ حج و عمرہ کیے وہ جانتے ہیں احد کا مقام جو ہے اسے پیچھے سے جو راستہ جاتا ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو لے کر دیکھا کہ اللہ محمد کے پاس کچھ ہی لوگ موجود ہیں, کم تعداد ہے, ان کو مار دیا جائے, اور دوسری بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی کا بدلہ اس میں لے لیا جائے. حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ نہ تو وہ حالت کفر میں جنگ ہارے, نہ تو وہ حالت اسلام میں جنگ ہارے. اللہ نے انہیں اتنی صلاحیتیں عطا کی تھیں. حضرت خالد بن ولید جو پہاڑ کا یہ پیچھے کا علاقہ ہے احد کی طرف سے, وہاں سے خالد بن ولید فوج لے کر آ گئے. پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہاں پر صرف 12 صحابہ ہیں. کفار نے کم تعداد دیکھ کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور حملے کی آواز لگا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری طرف سے کون لڑے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری طرف سے کون لڑے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہوں.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں رہیں۔ دوسرے صحابی کو آگے بڑھایا، ایک صحابی گئے، اللہ کی قسم ہے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، شہید ہو گئے۔ ایسے ہی پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے کون لڑے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی جگہ رکے رہیں۔ پھر دوسرے صحابی کو لڑنے کے لیے بھیجا جنگ میں احد کے مقام پر، جو ایسے ہی کرتے کرتے 11 صحابہ شہید ہو گئے، 11 صحابہ شہید ہو گئے۔ آخر کار جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اب کون لڑے گا، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ہر بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور آپ مجھے روک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں جنگ کروں، جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ جب انہوں نے بات کہی، اللہ کے نبی نے کہا کہ طلحہ جاؤ، اور جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ کی قسم ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے درمیان گھس گئے اور ان پر اتنی تلواریں لگی کہ ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئیں، ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی، اور جیسے ہی ان کی پوری انگلیاں کٹ گئی، تلوار کا زخم ایسے لگا کہ ان کی انگلیاں زمین پر آتے ہی زبان سے ان کے کیا نکل گیا کہ حس کا لفظ نکلا۔ حدیث کے اندر آتا ہے لفظ حس، یعنی انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو الگ الگ انداز سے الگ الگ علاقے میں الگ الگ طریقے کے الفاظ نکالتے ہیں، تو عرب کیا کرتے ہیں؟ حس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کی انگلیاں چلی گئیں تو انہوں نے لفظ حس نکالا۔ اللہ کے نبی کو یہ بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ بن عبید اللہ، اگر تم لفظ حس کے بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں وہیں سے اٹھا لیتے، اگر لفظ حس کے بجائے تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اپنے ہاتھوں سے، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے، پھر اللہ رب العالمین نے مشرکین کو وہاں سے بھگا دیا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور المعجم الاوسط کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ تم اپنی زبان سے صرف بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے تمہیں زمین پر گرنے بھی نہ دیتے، تمہیں اٹھا لیتے، اور پورے کے سب لوگ تمہیں دیکھ لیتے کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں تم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ایک لمحے کا بھی انہوں نے خیال نہ کیا، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ کیا، بلکہ اسلام کے لیے، دعوت توحید کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے قربانیاں پیش کر دی۔ ایک اور صحابی رسول کی عظیم قربانی کو یاد کرنا ضروری ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات پیش کرنا چاہیے، صحابہ کے واقعات بار بار بیان کرنا چاہیے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ محرم میں یا کبھی کبھی یاد کر لیے تو یاد کر، ایسا نہیں۔ اسلاف کیا کرتے تھے؟ رات میں جب مائیں سلاتی تھیں تو صحابیات کے واقعات سنا کر سناتی تھی، اپنے گھروں میں کہانیاں سنانی پڑتی تو صحابہ کے جنگوں کے واقعات سنایا کرتے۔ آج ہمارے حالات کیا؟ فون دیکھ کو سوتے ہیں، اٹھ کو پھر فون دیکھتے، یہ حال۔ ہماری اولاد کیسی ہو گئی؟ صحابہ کا ایمان کب آئے گا؟ ایمانی جذبہ کب آئے گا؟ جب ہم بستر پہ جاتے ہیں تو فون دیکھتے ہوئے، اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا آیا ہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماؤں کو بھی ان صحابیات جیسا ایمان نصیب فرمائے کہ صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی کا عظیم قربانی ہے، راوی حدیث حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میں دشمنوں کی موجودگی میں اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ ایک جنگ میں موجود تھے ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری، یہ ان کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے بات سنی، کیا دشمن موجود ہیں، لڑائی کا موقع، اس وقت کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ یقیناً جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ یقیناً جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ جب جماعت میں بات کہی گئی
تو ایک شخص نے سوال کیا کیا یہ جو جملہ اللہ کے نبی نے بتلایا یہ بات صحیح ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ اگر تم جنت کے دروازوں کو چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو تمہیں تلواروں کے سائے زندگی گزارنی پڑے گی، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا۔ تو جب اس نے بات پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اور اٹھا، اس مجلس سے وہ شخص کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر اور اس نے کہا اقرأ علیکم السلام۔ کیا کہا اس نے؟ اقرأ علیکم السلام، میں تم پر سلام بھیجتا ہوں۔ وکسر جفن سیف صفنی فضرب بی حتی قتل، کہتے ہیں کہ وَكَسَرَ جَفْنَ صَفْنِهِ، اس نے کہا کہ میں تم پر سلام بھیجتا ہوں، اور اپنے نیزے کو لے کر وہ توڑ دیا، پھر اس کے بعد وہ جنگ کے اندر شامل ہو گیا۔ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ، پھر وہ شخص جو یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ شخص کو مار دیا گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ بھی ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی رسول، ایک عربی، دیہات کے صحابہ جو قریوں میں رہنے والے، ان کا ایمان کیسا تھا؟ ایک راوی، ایک عربی کا جذبہ قربانی دیکھیں۔ حضرت شداد بن حارث سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ایک شخص، دیہاتی شخص، کھیڑے کا رہنے والا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اور آ کر اس نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے وقف ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں لگنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ پوری زندگی مہاجر بن کر رہوں گا، میں آپ کی پوری زندگی خدمت کرتا رہوں گا، جب اس نے بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کے قیام و طعام کا انتظام کیا جائے، اس کے قیام و طعام کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صحابہ کے حوالے کر دیا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے رکھ دیا، اپنے اونٹوں اور بکریوں کو، گھوڑوں کو چرانے کے لیے رکھا۔ اور جو جنگ میں جایا کرتے تھے صحابہ، ان کے جانوروں کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس عربی، اس دیہاتی شخص کو رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ ایک جنگ کے لیے گئے۔ وہ جنگ میں جب حاضر ہوئے تو جنگ جیتی گئی، جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ مال غنیمت جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دیہات سے قریے کا، کھیڑے کا شخص جو آیا تھا، اس کا حصہ بھی اللہ کے نبی نے الگ نکال دیا۔ حالانکہ اس نے جنگ نہیں کیا، صرف بکرے پال رہا تھا، اونٹ پال رہا تھا، ان کی دیکھ بھال کر رہا۔ اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں اس کا حصہ الگ کر دیا، اور پھر صحابہ سے کہا کہ اس کو اپنا حصہ دے دو۔ وہ شخص کے پاس لے کر جایا گیا، لے جانے کے بعد اس سے دیا، اور صحابی نے دیا، دینے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ آپ کو تمہارا حصہ دیا ہے۔ اس نے وہ اپنا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، کیا میں مال لینے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا تھا؟ اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ پوری زندگی مہاجر بن کے رہنا چاہتا ہوں، مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، میں پوری زندگی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میری تو خواہش یہ ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں کفار کے ساتھ جنگ کرتا رہوں، اور یہاں پر مجھے تلوار لگ جائے یا نیزہ لگ جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے حلق کے پاس نیزہ لگ جائے اور میں شہید ہو جاؤں۔ جب اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے حلق کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو نے سچے دل سے یہ بات کہی ہے، سچے دل سے اگر تو نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس بات کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جب دوسری جنگ ہوئی تو وہ صحابی رسول جنگ میں تیار ہو گئے، جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ جہاد کرنے کے لیے گئے، کفار کے مقابلے کے لیے گئے، تو ایک نیزہ آ کر جہاں پر انہوں نے اشارہ کیا تھا حلق کے پاس، وہیں پر آ کر لگا، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور وہ اس دنیا سے جب چلے گئے تو انہیں ڈھونڈا گیا، کئی لوگ شہید ہو گئے تھے، تو پھر ان کو ڈھونڈ کر لایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا اہوا کیا وہی انسان ہے، کیا وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ یہاں پر مجھے نیزہ لگے؟ پھر کہا قالوا نعم، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی وہی قریے کا انسان عربی ہے جس نے تمنا کی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قدمہ فصلی علیہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر اپنے جبے کو اتار کر اسے کفن پہنایا گیا۔ اللہ کے نبی کے جبے میں اس کو کفن دیا گیا اور اس کو قبر میں اتارا گیا، فصلی علیہ، اور اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے ایک بہترین دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم ھذا عبدک، اے اللہ یہ تیرا سچا بندہ ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، خرج مہاجرا فی سبیلک، حالت ہجرت میں تیرے راستے میں مہاجر بن کر نکلا ہے، فقتل، پس وہ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا ہے، انا شہید علی ذلک، اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں کہ اس نے اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے نبی نے گواہی دے دی کہ اے اللہ یہ جو ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن جہش نے ایک دعا کی تھی، اس دعا کو بھی یاد کریں۔ راوی حدیث حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ابن جہش نے احد کے دن دعا کی، اللہم انی اقسم علیک ان القی العدو غدا فیقتلونی ثم یبقروا بطنی ویجدعوا عنفی واذنی ثم تسألنی بما ذاک فاقول فیک، کہ اللہ اے اللہ میں تجھ پر قسم دیتا ہوں، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ان القی العدو، میں کفار کے سامنے مقابلے میں تیار ہو جاؤں، میں ان کے لڑائی میں کل آؤں اور وہ لوگ مجھے قتل کر دے اور میرے پیٹ کو پھاڑ ڈالیں اور میرے کان ناک کو کاٹ ڈالیں اور مجھے چیر ڈالیں، اے اللہ میری یہ دعا ہے۔ پھر جب میں تیری خدمت میں آؤں ثم تسألنی، تو پھر مجھ سے سوال کرے کہ تو نے کام کیوں کیا، تو نے اتنی قربانی کیوں دی، تو میں کہوں کہ اے اللہ بما ذاک، یہ صرف تیری وجہ سے میں نے قربانی دی ہے۔ تو یہ صحیح روایت ہے۔ صحابہ کا ایمان جذبہ ایسا تھا، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو ان صحابہ کے ایمان پر انگلیاں اٹھانا، ان صحابہ کے ایمان میں شک کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور ہمیں ان کے واقعات سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کے طور طریقے، اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیسے ایمان لاؤ؟ آمنوا، جس طریقے سے صحابہ ایمان، اگر کچھ بھی چینج کیا، کچھ بھی اگر اپنے دماغ سے استعمال کیا، جیسے کہ آج بہت سارے برادرز، بہت سارے ایسے لوگ جو انجینئرز جنہیں آدھا سارا علم ہے، نیم حکیم خطرے جان کے جو گھنٹیاں بجائے ہوئے ہیں، ایسے لوگ صحابہ پر انگلیاں اٹھا دیئیں گے۔ ایسے صحابہ پر انگلیاں بھی اگر اٹھا لی جائے، اسی لیے کہا تھا اللہ کے نبی نے لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے تو تم ایک کھجور انہوں نے جو صدقہ کیا اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ باتیں